بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی اسکالرز، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی اہم ویڈیو میں ہم زینب بنت عمر بن القندی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ زینب بنت عمر بن القندی ایک ممتاز خواتین اسکالر اور محدث تھیں جو 13ویں صدی عیسوی میں رہتی تھیں۔ وہ دمشق میں پیدا ہوئیں جو قرون وسطی کی شام میں اسلامی علمی اور فکری سرگرمیوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ اگرچہ ان کی صحیح پیدائش تاریخی مؤخذ میں قطعی طور پر درج نہیں ہے، لیکن ان کی علمی سرگرمی 13ویں صدی کے دوران پروان چڑھی، جس کا اختتام ان کی وفات 699 ہجری میں ہوئی، جو کہ تقریباً 1300 عیسوی کے مساوی ہے۔ اسلامی تعلیم میں زینب کی خدمات حدیث کے مطالعہ کے شعبہ میں خاص طور پر نمایاں تھے، جہاں وہ ان چند ممتاز خواتین میں سے ایک کے طور پر ابھری جنہوں نے ایک ایسے دور میں ایک مضبوط علمی موجودگی قائم کی جس میں زیادہ تر مرد اسکالرز کا غلبہ تھا۔ وہ اسلامی دنیا میں خاص طور پر دمشق میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، جہاں وہ ایک معلمہ اور مقدس علم کی ترسیل کرنے والی کے طور پر سرگرم تھی۔ زینب بنت عمر ایک ایسے دور میں رہتی تھی جب دمشق مذہبی علمی تبادلے کا فروغ پذیر مرکز تھا۔ اس شہر میں متعدد مساجد، مدراس، اسلامی اسکول اور علمی حلقے موجود تھے، جہاں اسلام کے علوم بالخصوص حدیث کا سختی سے مطالعہ اور ترسیل کیا جاتا تھا۔ زینب حدیث پر اپنی مہارت اور اسلامی فقہ اور الحجات کی گہری سمجھ کے لیے مشہور ہوئیں۔ اپنے زمانہ کی بہت سی خواتین کے برعکس انہوں نے عوامی تدریسی اجلاس منعقد کیے اور مرد اور خواتین طالب جاری کیا۔ یہ ایک اکیلے اعلیٰ درجے کے احترام کو علموں کا ظاہر کرتا ہے، جس کا حکم انہوں نے اپنے وقت کے علمی اشرافیہ میں دیا تھا۔ ان کے ممتاز شاگردوں میں شمس الدین الزید، اسلامی تاریخ کی سب سے اہم علماء حدیث اور مورخین میں سے ایک، الزبی نے زینب کی بہت عزت کی، اکثر ان کا تعظیم کے ساتھ ذکر کیا اور اسے حدیث کی ترسیل میں اپنے پرنسپل استاذہ میں سے ایک تسلیم کیا۔ ان کے استاذہ کی فہرست میں ان کا شامل ہونا ان کی علمی اتھارٹی اور حدیث روایت میں ان کی تسلیم شدہ مقام دونوں کا ثبوت ہے۔ زینب کا بطور شیخہ، خاتون شیخ یا استاد کا کردار محض پرانے نام نہیں تھا۔ ان کے وقت کے سوانح ادب میں، جسے الزبی کے سار عالم البل میں ان کا تذکرہ احترام اور تعریف کے ساتھ کیا گیا۔ وہ اپنی تقوی، ذہانت اور علم کے اصول میں لگن کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے علماء کرام، مرد اور خواتین کی ایک وسیع رینج سے حدیثیں حاصل کی، انہیں منتقل کیا، اور وہ اپنی صحیح یادداشت اور شفا روایات کے لیے مشہور تھیں۔ ایک محدث کے طور پر ان کی حدیث حیثیت ان کی علمی نسب اور اسناد سلسلہ نشریات میں ان کی اپنی ذاتی ساخت دونوں سے قائم ہوئی۔ بہت سے طریقوں سے انہوں نے سنی روایت میں ایک عالم کے آئیڈیل کی نمائندگی کی، جو کہ پیغمبرانہ علم کے تحفظ اور درست تحصیل کے لیے پرعزم اخلاقی طور پر درست اور علمی اور برادری کے اندر گہرائی سے سریت کرتی ہے۔ زینب بنت عمر کا انتقال 699 ہجری 1300 عیسوی میں ہوا، غالباً دمشق میں، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے جنازے میں بہت سے اسکالرز، طلباء نے شرکت کی تھی، جو انہوں نے اپنی زندگی بھر حاصل کی گہرے احترام کا عکاس ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے اعزاز میں ایک مزار بنایا گیا۔ ان کا مزار دمشق میں واقع ہے، حالانکہ اس جگہ کے بارے میں مخصوص تفصیلات تاریخی ذرائع میں مختلف ہوتی ہے۔ یہ ان کی پائیدار میراث اور عزت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا مزار کو طلباء اور اس کے کام کے مداحوں نے تعمیر کیا تھا، ممکنہ طور پر اس وقت کے مقامی مذہبی حکام کے تعاون سے، اگرچہ ان کی تعمیر کا حتمی طور پر کسی ایک فرد کا سہرا نہیں جاتا، لیکن عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے پیروکاروں اور دمشق کی علمی برادری نے ان کی یادداشت کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج زینب بنت عمر بن القندی کا مزار اہم لیکن
اکثر نظر انداز کیے جانے والا کردار کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے جو خاتون اسلامی اسکالرشپ میں ادا کیا تھا۔ ان کی زندگی اور خدمات کو مورخین، اسکالرز اور حدیث کے طلباء ہمیشہ یاد کرتے ہیں، ایک ایسی عورت کے طور پر جس نے اپنے عہد کے اصولوں کو توڑ کر اسلام کی سب سے سخت علوم میں سے ایک کو تسلیم شدہ اتھارٹی بنانے کے لیے وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحریک کے طور پر کھڑی ہیں۔ الزیبی کے ساتھ ان کا تعلق اسلامی تاریخ نگاری اور پیغمبرانہ روایت کی ترسیل میں ان کے اثر کو مزید وضاح کرتا ہے۔ اپنی تعلیمات کے ذریعے انہوں نے صرف حدیث کو محفوظ کیا بلکہ اسلام کے عظیم ترین مورخین میں سے ایک کی فکری نشوونما میں بھی مدد کی۔ دمشق میں ان کا مزار اسلامی روایت میں مسلم خواتین کے علمی معراج کی ایک پرسکون لیکن طاقتور یاد دہانی میں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی زینب بنت کمال کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔